السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اسد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریئیکٹ ود اے زیڈ۔ آج میں جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والا ہوں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جس میں وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کی لائف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غيرت الدنيا كلها. پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول۔ ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مارو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں۔ جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لو۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو۔ تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا، اور وہی ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جرح کو بنا کے بھیج دیا۔ لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی، سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی۔ فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں، تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی، تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے، مکی دور کے۔ اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی۔ تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جنرل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جرح نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے
ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں, کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد کو خلیفہ نامزد کروں, اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں, اس میں وہ پھر شہید ہو گئے, اور وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کیسا جی کوئی بندہ مرا تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا, یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے. اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں, سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے, کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی, حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ گئے, لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی, اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے, جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں, اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح, فرنٹ سے لیڈ کر. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. جی دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی لائف کے بارے میں بتایا ہے, اور اس میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لائف کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فاتح قرار دیا, اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی لائف کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری. اور تیسری چیز انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی اسٹریٹجی کیسی تھی اور وہ کیا سوچتے تھے, کیونکہ عین رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہونے والی تھی اس ٹائم انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو تعینات, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا. تو جی دوستو, کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ریسیو ہوتی رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے, تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.